بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 44۔ کتاب کا نام ہے اصول عقائد۔ 8واں سبق، ایک چھوٹے سے پرندے میں عجائبات کی دنیا۔ اس سبق میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جسم سے جو ایک بہت بڑے ملک کی مانند ہے اور ابھی ہم نے اس کے مختلف شہروں کی ایک گلی کو بھی نہیں دیکھا، باہر آئیں اور کائنات میں ہر جگہ گھومیں اور موجودات عالم کے دیگر حیرت انگیز نظاموں کی چند مثالوں کا جائزہ لیں۔ شب کی تاریکی میں اگر ہم آسمان کی طرف ایک نظر کریں تو وہاں پر ایک خاص قسم کے پرندے کو رات کے سیاہ پردوں میں پراسرار سائے کی مانند اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، جو نہایت دلیری کے ساتھ اپنی غذا کے حصول کے لیے ادھر ادھر مہوے پرواز ہوتا ہے۔ یہ پرندہ چمگادڑ کہلاتا ہے، گو کہ اس کی ہر چیز میں ہی حیرت انگیز ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں کسی بھی چیز سے ٹکرائے بغیر اس کا تیزی سے اڑنا اس قدر تعجب خیز ہے کہ اس سلسلے میں جتنا بھی مطالعہ کیا جائے اس پراسرار پرندے کے بارے میں اتنی ہی نئے انکشافات ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پرندہ رات کی تاریکی میں اتنی ہی تیزی اور دلیری کے ساتھ حرکت کرتا ہے جتنی تیزی اور دلیری کے ساتھ ایک تیز رفتار کبوتر دن کی روشنی میں پرواز کرتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر اس کے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو وہ اس جرأت سے ہرگز پرواز نہ کر سکتا۔ اگر اس کو ایک نہایت تنگ و تاریک اور پرپیچ سرنگ میں کہ جہاں دھواں بھی بھرا ہوا ہو چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام پیچ و خم سے بآسانی اور سرنگ کی دیواروں سے ٹکرائے بغیر گزر جائے گا اور اس کے پروں پر دھوئیں کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوگا۔ چمگادڑ کی یہ عجیب و غریب خصوصیات ریڈار کی خصوصیات کے مشابہ ہے، بلکہ حقیقتاً ریڈار کی خصوصیت چمگادڑ کی خصوصیات کے مشابہ ہے۔ پہلے ہم ریڈار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پرندے کے چھوٹے سے وجود کی بناوٹ کو جان سکیں۔ علم فزکس میں آواز کی بحث کے دوران آواز سے ماورا لہروں کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ یہ لہریں وہی لہریں جن کی لمبائی، تکرار اور تعداد یعنی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان انہیں درک کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے ان لہروں کا نام ماورائے صوت رکھا گیا ہے۔ جس وقت ان لہروں کو ایک طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے تو یہ لہریں چاروں طرف آگے کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن اگر فضا کے کسی نقطے میں ایک دیوار یا رکاوٹ بیریئر، مثلاً دشمن کا ہوائی جہاز یا کسی دوسری قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہو جائے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جس طرح سے ایک گیند کا دیوار سے ٹکرانے کے بعد انجام ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ایک پہاڑ یا بلند دیوار کے پاس آواز لگائیں تو چند لمحوں کے بعد اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ تو ممکن ہے ان لہروں کی بازگشت سے اس رکاوٹ کے فاصلے کا بالکل صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سے ہوائی اور بحری جہاز ریڈار کے ذریعے ہی کنٹرول کیے جاتے ہیں اور اس کی رہنمائی سے ہی اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کے طیاروں اور بحری جہازوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی ریڈار سے مدد لی جاتی ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پرندے کے وجود کے اندر بھی ریڈار جیسی مشین موجود ہے۔ اگر اس کو ایک کمرے میں اڑائیں اور اسی لمحے ایک ایسے مائکروفون کو لگا دیں کہ جو ماورائے آواز لہروں کو سننے کے قابل لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے تو کمرے میں کانوں پر گزرنے والی تیز آواز گونجنے لگے گی اور ہر سیکنڈ میں 30 سے لے کر 7 مرتبہ چمگادڑ کی ماورائے آواز لہریں سنائی دینے لگیں گی۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لہریں چمگادڑ کے کس عضو کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ان لہروں کو بھیجنے والی مشینری یا ٹرانسمیٹر کون سی ہے، اور انہیں واپس وصول کرنے والی مشینری یا ریسیور کہاں پر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آوازیں چمگادڑ کے حلق سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کی ناک کے سوراخوں سے باہر فضا میں بھیجی جاتی ہیں، جبکہ اس کے بڑے بڑے کان لہروں کو جذب کرنے والی مشین یا ریسیور کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ اپنی رات کی سیر و سیاحت کے لیے اپنے کانوں کی محتاج ہے۔ زورین نامی ایک روسی سائنسدان نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ اگر چمگادڑ کے کانوں کو کاٹ لیں تو اسے تاریکی میں پرواز کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن اگر اس کی آنکھوں کو مکمل طور پر نکال دیا جائے تو پھر وہ پوری مہارت کے ساتھ پرواز کر سکتی ہے۔
گویا چمگادڑ اپنے کانوں کی مدد سے دیکھتی ہے نہ کہ اپنی آنکھوں سے، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پرندے کے مختصر اور ناچیز جسم میں یہ حیرت انگیز نظام کس نے رکھا ہے؟ ذرا سوچیے کہ ان دو مشینوں کو استعمال کرنے کا سبق اس کو کس نے دیا ہے کہ وہ انتہائی اطمینان بخش وسیلے کی وجہ سے رات کی تاریکی میں حرکت کرتا ہوا بے شمار خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ سچ بتائیں کہ وہ کون سی ہستی ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ عقل و شعور سے بے بہرہ مادہ ایسا کام انجام دے سکے؟ اور ایک ایسی مشینری یعنی ریڈار کے جسے بہت بڑے دانشور کثیر سرمایہ خرچ کر کے بناتے ہیں، اس سادگی کے ساتھ اس کے وجود میں رکھ دیں۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات کے جس نے ایسے دل آویز کام انجام دیے اور پانی و مٹی سے ایسے دلکش نقش و نگار تخلیق کیے۔ نہج البلاغہ میں چمگادڑ کی خلقت کا تذکرہ۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں ایک مفصل خطبے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکیاں چمگادڑ کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ ہی اس کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اسے چلنے سے باز رکھتے ہیں۔ پاک و پاکیزہ ہے اور بزرگ و برتر ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے سے موجود کسی نمونے اور مثال کے بغیر تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ خطبہ نمبر 153۔ قدرت کی صنائی میں غور کرنے والوں کے لیے چمگادڑ کی طرح عجائبات کی ایک پوری دنیا لیے تتلی بھی دعوت فکر دے رہی ہے، جس پر سائنسدان آج بھی مصروف تحقیق ہیں۔ نواں سبق: حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی۔ موسم بہار کی کسی خوشگوار صبح کو کہ جب موسم گرما کی آمد آپ باغات یا سرسبز و شاداب کھیتوں کی سیر پر نکلے تو سینکڑوں قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں، بھنورے، تتلیاں اور ننھے پتنگے آپ کو بغیر کسی شور و غل کے ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھ رہے ہیں اور اس شاخ سے اس شاخ کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کام میں اتنی سرگرمی کے ساتھ مشغول ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی اور خفیہ طاقت ایک سنجیدہ حاکم کی مانند ان کے سر پر کھڑی برابر ان کو حکم دے رہی ہے۔ پھولوں کے ریشوں کے زرد رنگ میں لتھڑے ہوئے ان کے پاؤں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باوردی مزدور اپنے کارخانے میں انتہائی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ بے شک ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم اور بڑی ہے کہ اس کے بارے میں پروفیسر لیون برٹن کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ حشرات نہ ہوتے تو ہمارے پھولوں کی ٹوکریاں خالی رہ جاتی۔ ہم اس کی بات کو اس جملے کے اضافے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے باغات اور کھیتوں میں جو سرسبز و شادابی اور تراوٹ نظر آتی ہے وہ چند برسوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ حشرات در حقیقت پھلوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھولوں کے بیجوں کو تیار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ اس کی حقیقت جاننے کے خواہشمند ہوں گے۔ اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی ثمر آور ہونا ان حشرات کی مدد سے ہی انجام پاتا ہے۔ یقیناً آپ کے علم ہوگا کہ حیوانات کی طرح پھولوں میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، اور جب تک ان کے درمیان جنسی ملاپ کا عمل وقوع پذیر نہ ہو ان میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ مختلف اقسام کے پیڑ اور پودے جو بے حس و حرکت ہوتے ہیں ان میں ملاپ اور اختلاط کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے، اور نر پودے اور درخت کے تخم مادہ درختوں اور پودوں کے تخم تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے درمیان ازدواجی تعلقات کیسے قائم ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کے لیے سب سے مؤثر رابطے کا ذریعہ حشرات ہیں، جبکہ بعض حالات میں ہوا کی مدد سے بھی یہ عمل انجام پاتا ہے، لیکن یہ کام ایسا بھی آسان نہیں ہے جیسا کہ ہم خیال کر رہے ہیں، بلکہ یہ مبارک اور پربرکت شادی جو حشرات یا ہوا کے ذریعہ انجام پاتی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں، وقت اور تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں، اور ان سب کاموں کی انجام دہی میں طویل اور دلچسپ داستان عمل میں آتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ دو قدیمی اور مخلص دوست۔ علوم طبیعت کے ماہرین نے طویل مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نباتات اور پھول علم جمادات کے دوسرے دور کے دوسرے نصف میں عالم وجود میں آئے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ کہ اسی دوران حشرات بھی پیدا ہوئے ہیں،
اور خلقت عالم کی طویل تاریخ میں یہ دونوں وفادار اور گہرے دوستوں کی مانند رہتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے وجود کی تکمیل کرتے رہے ہیں۔ پھول اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کرنے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیشہ بے حد مٹھاس اپنے اندر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اور جس وقت حشرات نر کے تخم کو مادے میں منتقل کرنے کے لیے پھولوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھول یہ مٹھاس ان کو پیش کرتے ہیں، اور یہ خوش ذائقہ رس حشرات کے لیے اس قدر مرغوب ہے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ بعض ماہرین نباتات باٹنی کا کہنا ہے کہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور دلکش رنگ و روپ بھی حشرات کو اپنی طرف جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں پر ہونے والے مختلف تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پھولوں کے رنگوں میں فرق کو سمجھتی ہیں اور ان کی خوشبو بھی سونگھتی ہیں۔ در حقیقت یہ پھول حشرات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے سجاتے اور بناتے اور خوشبو میں اس طرح سے بساتے ہیں کہ بعض اوقات بھنورے اور خوش سلیقہ شہد کی مکھیاں ان کی دلکشی کو دیکھ کر ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں اور پھولوں کی دعوت کو قبول کر کے فوراً ہی اس مرحلے کی ابتدائی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے ان کی شیرینی کو بھی کھا جاتی ہیں، اور یہی مخصوص قسم کا شیرین رس حشرات کی بہترین غذا مانا جاتا ہے۔ اور جب شہد کی مکھیاں اس مٹھاس کو ایک جگہ جمع کر لیتی ہیں تو شہد تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وقت یہ حشرات پھولوں کے پاس آتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سی مٹھاس کھاتے ہیں اور ایک بڑی مقدار اپنے چھتے میں لا کر جمع کر لیتے ہیں۔ محبت اور دوستی کا یہ رشتہ کہ جس میں دونوں کا فائدہ مضمر ہے، ہمیشہ سے حشرات اور پھولوں کے درمیان قائم ہے اور قائم رہے گا۔ توحید کا ایک درس: جب انسان پھولوں اور حشرات کی زندگی کے ان دلکش اور حیرت انگیز نکات کا مطالعہ کرتا ہے تو بے اختیار اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ پھولوں اور حشرات کے درمیان محبت و دوستی کا یہ رشتہ کس نے قائم کیا ہے؟ پھولوں کو یہ مخصوص مٹھاس اور خوش ذائقہ غذا کس نے دی ہے؟ پھولوں کو یہ دلکش رنگ و روپ اور خوشبو کس نے عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے حشرات ان کی طرف بے اختیار کھینچے چلے آتے ہیں؟ کیڑوں، بھنوروں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو یہ دلکشی اور رعنائی اور نازک پاؤں کس نے عطا کیے کہ وہ پھولوں کے تخموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں؟ شہد کی مکھیاں ایک مدت تک کسی خاص قسم کے پھولوں کی طرف ہی کیوں متوجہ رہتی ہیں؟ اور اس کائنات میں حشرات اور پھولوں کی زندگی کی تاریخ کا آغاز ایک ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آیا کوئی بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہی ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات پہلے سے کوئی اسکیم اور پروگرام بنائے بغیر ظہور میں آئے ہیں اور بے حس و حرکت مادہ ان حیرت انگیز واقعات کو خود بخود وجود میں لے آیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد خداوندی ہے: تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں، درختوں میں اور ان میں جو چھتیں لوگ بناتے ہیں ان میں سے اپنے چھتے بنا، پھر ہر طرح کے پھولوں سے ان کا عرق چوس، پھر اپنے پروردگار کی راہوں پر تابعداری سے چلی جا۔ 10واں سبق: چھوٹی مخلوقات کے بے انتہا وسیع جہان میں۔ چونکہ ہم اس کائنات کی گوناگون رنگیوں کے درمیان پرورش پا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کی ایک طرح سے عادت سی ہو گئی ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ ہم بہت سے حیرت انگیز موجودات کی اہمیت سے ہی بے خبر ہوں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں کہ جن میں سے بعض شاید 1-2 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بڑے جانور کی طرح ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، حتیٰ کہ دماغ، سمجھ، اعصاب اور ہاضمہ کا نظام تک رکھتے ہیں۔ اگر ایک چیونٹی کے دماغ کو مائکروسکوپ سے دیکھیں اور اس کی حیرت انگیز بناوٹ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کی ساخت انتہائی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں جن میں سے ہر ایک چیونٹی کے چھوٹے سے جسم کے مخصوص حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ حصے ایک دوسرے کے پہلو با پہلو چنے ہوئے ہیں اور ان کی وضع میں ذرا سی بھی تبدیلی چیونٹی کے بدن کے کسی حصے کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس سے حیرت انگیز بات یہ کہ اس کے مختصر دماغ میں کہ جو پن کی نوک سے بھی چھوٹا ہے، عقل و خرد، تمدن، ذوق و ہنر کی ایک دنیا پنہاں ہے، اور ان سائنسدانوں کے بڑے بڑے گروپوں نے اپنی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ
عرصہ اس جاندار کی زندگی کے مطالعے میں صرف کر کے اس کے بارے میں حیرت انگیز اور دلچسپ نکات کا انکشاف اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مادہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر یہ تمام عقل و خرد اور ہنر و ذوق جمع کر سکے، حالانکہ خود مادے کا یہ حال ہے کہ وہ ایک سوئی پن کی نوک کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتا۔ نمبر 2، ایٹم کی حیرت انگیز دنیا۔ اب تک سب سے چھوٹی چیز جس کا انکشاف ہوا ہے وہ ایٹم ہے اور اس کے اجزاء ہیں۔ ایٹم اس قدر چھوٹا ذرہ ہے کہ طاقتور ترین مائکروسکوپ کو جس سے ایک تنکا پہاڑ نظر آتا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کس قدر چھوٹا ہے تو جان لیجئے کہ تمام روئے زمین پر موجود انسانوں سے زیادہ ایٹم پانی کے قطرے میں ہوتے ہیں، اور اگر 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار کے پروٹونز شمار کرنا چاہیں اور اس کام کے لیے ہزاروں افراد کی مدد لیں اور ان میں سے ہر شخص 1 سیکنڈ میں ایک پروٹون جدا کرے تو ان سب کو شمار کرنے کے لیے 30 سے لے کر 300 برس تک کے شب و روز درکار ہوں گے۔ جب 1 سینٹی میٹر لمبے تار میں اس قدر ایٹم اور ایٹمی ذرات موجود ہیں تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے آسمان، زمین، آب و ہوا، ستاروں اور نظام شمسی میں کس قدر ایٹم موجود ہوں گے۔ کیا انسانی فکر اس قسم کے تصور ہی سے تھک نہیں جائے گی؟ اور سوائے خالق کائنات کے کون ان کا حساب لگا سکتا ہے؟ ایٹم توحید کا درس دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایٹم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ علمی بحث ہے۔ یہ ننھے منھے ذرات ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں، کیونکہ ایٹم کی دنیا میں سب سے زیادہ 4 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، غیر معمولی نظم و ضبط۔ 100 سے زیادہ ایسے عناصر کا انکشاف ہو چکا ہے کہ جن کے الیکٹران کی تعداد بتدریج 1 سے شروع ہو کر 100 سے زیادہ پر ختم ہوتی ہے۔ کیا ایک بے شعور مادے کے ذریعے یہ عجیب و غریب نظام اس نظم و ضبط سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، طاقتوں کا اعتدال۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی 2 قسمیں نیگیٹو پازیٹیو، مثبت اور منفی، ایک دوسرے کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں۔ در حقیقت وہ الیکٹران جو بجلی کے منفی چارج رکھتے ہیں اور وہ نیوکلیس جو مثبت چارج رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹرانوں کے دائروں میں گردش کرنے سے مرکز سے دور کرنے والی طاقت قوت دافعہ وجود میں آتی ہے، اور مرکز سے دور ہٹانے والی طاقت چاہتی ہے کہ الیکٹرانوں کو ایٹم کے آس پاس سے دور ہٹا دے اور ایٹم کے اجزاء کو الگ کر دے، جبکہ قوت جاذبہ چاہتی ہے کہ الیکٹرانوں کو جذب کرے اور ایٹم کو ختم کر دے۔ یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح نہایت باریک اور مہارت کے ساتھ قوت جاذبہ اور قوت دافع بیک وقت ایٹم میں شامل ہیں، جن کی وجہ سے نہ تو الیکٹران فرار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جذب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ حالت اعتدال میں اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اندھا اور بہرا مادہ اس طرح کا توازن اور اعتدال وجود میں لا سکے؟ نمبر 3، ہر مخلوق اپنے معین راستے پر گامزن ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بعض ایٹموں میں متعدد الیکٹران ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام الیکٹران ایک ہی مدار میں حرکت کریں، بلکہ یہ الیکٹران کروڑوں سال سے متعدد مداروں میں معین فاصلوں پر اور اپنے راستوں پر یعنی اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی بھی واقع نہیں ہوتی۔ کیا ان میں سے ہر ایک کا معین مداروں میں رہنا اور گردش کا یہ حیرت انگیز نظام کوئی معمولی اور سادہ بات ہے؟ نمبر 4، ایٹم کی عظیم طاقت۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1945 میں میکسیکو کے بے آب و گیا صحرا میں ایک ایٹمی تجربہ کیا گیا۔ ایک بہت چھوٹے سے ایٹم بم کو ایک فولادی مینار سے چھوڑا گیا، دھماکہ ہوا اور فولادی مینار پگھل کر بھاپ بن گیا اور ایک خوفناک آواز اور بجلی پیدا ہوئی۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے سائنسدان وہاں پہنچے تو وہاں پر فولادی مینار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی سال امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر 2 چھوٹے ایٹم بم پھینکے۔ ناگاساکی میں 70,000 افراد مارے گئے اور اتنی ہی تعداد میں زخمی ہوئے، جبکہ ہیروشیما میں 30,000 سے 40,000 کے درمیان افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے، جس کی وجہ سے جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔
کیا ایک چھوٹے سے ایٹمی ذرے کے اسرار و رموز کا مطالعہ اس امر کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس کے خالق سے آشنا کر دے؟ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمارے پاس اتنی ہی دلیلیں موجود ہیں کہ جتنی تعداد میں ایٹم موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں ارشاد پروردگار ہے کہ اگر روئے زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بنے، جس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنے، تب بھی خدا کے کلمات مخلوقات تمام نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم کی شاندار صفات۔ کیا خدا کی صفات کو پہچاننا آسان ہے؟ جہان خلقت کے اسرار و رموز کے مطالعے کے ذریعے خدا کے وجود کو پہچاننا جس قدر آسان ہے، اسی قدر خدا کی صفات کو پہچاننا مشکل ہے، اور اس کے لیے شدید غور و فکر اور بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ اس کا سبب دریافت کرنا چاہیں گے۔ اس کا سبب بہت واضح ہے، کیونکہ ہماری کسی بھی چیز سے اور جو کچھ ہم اس وسیع کائنات میں دیکھ اور سن رہے ہیں، خدا اس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ لہذا خداوند متعال کی صفات کو پہچاننے کی پہلی شرط اس کی مقدس ذات سے تمام مخلوقات کی صفات کی نفی کرنا ہے، یعنی عالم مادہ میں سے کسی ایک سے بھی اس کو تشبیہ نہ دینا۔ اس مقام پر نہایت احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم مادی جہان میں پلے بڑھے ہیں، ہمارا ہر وقت مادی چیزوں سے تعلق رہا ہے اور اسی سے مانوس ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مادی رجحان کی وجہ سے تمام چیزوں کو اسی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ جسم اور جسمانی خصوصیات کا حامل ہے، یعنی تمام موجودات ہر معین زمان و مکان میں مخصوص شکل و صورت رکھتے ہیں۔ ان حالات میں ایک ایسی ہستی کا تصور کرنا کہ جو نہ جسم رکھتی ہے اور نہ ہی زمان و مکان، مگر اس کے باوجود تمام زمان و مکان کا احاطہ کیے ہوئے، نہایت ہی مشکل امر ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ نہایت غور و فکر کے ساتھ اس راہ پر قدم رکھا جائے۔ البتہ اس نقطے کی یادآوری بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہم خدا کی ذات کی حقیقت کبھی بھی درک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ امید اور خیال ایسے ہی خام ہیں جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا یا ماں کے شکم میں موجود بچے کا بیرونی دنیا سے باخبر ہو جانا۔ کیا یہ چیزیں ممکن ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹی سی لغزش انسان کو خدا کی معرفت کے حقیقی راستوں سے کوسوں دور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگلاخ راہوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں انتہائی ہوشیار رہنا چاہیے اور ہرگز خداوند عالم کی صفات کا مخلوقات عالم کی صفات کے ساتھ مقابلہ اور مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ صفات جمال و جلال۔ عموماً خداوند عالم کی صفات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ، یعنی جن چیزوں سے اس کی ذات منزہ و مبرہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ ایک لحاظ سے خدا کی صفات بے پایاں اور لامحدود ہیں، جبکہ ایک لحاظ سے فقط ایک ہی صفت میں تمام صفات کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام صفات ثبوتیہ کو مختصر طور پر ایک جملے میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کی ذات ایک لامتناہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے تمام کمالات کی حامل ہے، اور صفات سلبیہ کو مختصر یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ دوسرے نقطہ نظر سے چونکہ کمالات اور نقائص کے درجات ہوتے ہیں، یعنی بے انتہا کمال اور بے انتہا نقص کا تصور کیا جا سکتا ہے، لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم میں انتہا درجے کی صفات ثبوتی اور انتہا درجے کی صفات سلبی پائی جاتی ہے، کیونکہ جس اعلیٰ درجے کے کمال کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے، اور جتنے بھی نقائص تصور ہو سکتے ہیں وہ ان سے پاک و مبرہ ہے۔ پس خداوند عالم کی صفات ثبوتی اور صفات سلبی لامحدود ہیں۔ خداوند عالم کی مشہور ترین صفات ثبوتیہ۔ نمبر 1، خدا عالم ہے، یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ نمبر 2، خدا قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، خدا حی ہے، یعنی زندہ ہے، اور زندہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی، اور چونکہ خدا عالم بھی ہے اور قادر بھی، اس بنا پر وہ زندہ بھی ہے۔ نمبر 4، خدا مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے، اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے،
اور جو کام بھی انجام دیتا ہے اس میں مقصد اور حکمت مضمر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس نے بلا مقصد اور بغیر کسی فلسفے کے نہیں بنائی۔ نمبر 5، خدا مدرک ہے، یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تمام آوازوں کو سنتا اور ہر بات سے آگاہ و باخبر ہے۔ نمبر 6، خدا قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں، کیونکہ اس کی ہستی اس کی ذات سے جلوہ گر ہوئی ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ ابدی اور جاویدانی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جس ذات کی ہستی خود اس کی ذات سے ہے اس کے لیے فنا اور عدم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ نمبر 7، خدا متکلم ہے، یعنی چاہے تو ہوا میں آواز کی لہریں پیدا کر کے اپنے پیغمبروں سے کلام کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا زبان، ہونٹ اور گلا رکھتا ہو۔ نمبر 8، خدا صادق ہے، یعنی جو کچھ کہتا ہے سچ اور عین حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ عموماً 2 سبب سے بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، جہالت اور نادانی کی وجہ سے۔ نمبر 2، یا کمزوری اور ناتوانی کے سبب سے، چونکہ خدا دانا اور توانا ہے لہذا جھوٹ اس کی ذات سے محال ہے۔ خداوند عالم کی صفات سلبیہ کو فارسی کے اس شعر میں جمع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، خدا مرکب نہیں ہے، یعنی اجزائے ترکیبی سے مل کر نہیں بنا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اسے اپنے اجزاء کی احتیاج ہوتی جبکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، خدا جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم محدود کیا جا سکتا ہے، اس میں تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ فنا پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا مرئی نہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر نظر آتا تو جسم ہوتا اور جسم ہونے کی صورت میں محدود اور فنا پذیر ہو جاتا۔ نمبر 4، خدا محل نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ مکان کا محتاج ہو۔ نمبر 5، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک محدود وجود ہوتا، چونکہ 2 لامحدود وجودات کا وجود کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے قوانین میں وحدت اس کے بے مثل و یگانہ ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 6، خدا معنی نہیں رکھتا، یعنی اس کی صفات اس کی عین ذات ہے۔ نمبر 7، خدا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ غنی اور بے نیاز ہے، کیونکہ علم و قدرت کے لحاظ سے ایک بے پناہ وجود کو کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 11، کوئی بھی چیز اس کی مانند نہیں ہے۔